بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ دس از مائی تھرڈ ویڈیو، مائی نیم از شفقت علی۔ پچھلی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ذکر آیا تھا کہ بچوں کے ساتھ کیسا آپ کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ تو ایک بچی نے ایک کویسچن ریز کیا تھا، بہت اچھا سوال تھا کہ جی اگر مہمان بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے اگر آپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے یا کچھ کہہ نہیں سکتے تو پھر وہ ایٹیکیٹس کیسے سیکھے گا، اس کو کیسے سکھائیں؟ اور بات صحیح ہے، میک سینس۔ بات یہ ہے کہ آپ بچے کو مہمان کے سامنے تو نہ ڈانٹیے، اس کے سامنے برا نہ کہیے، اس کی محفل میں اس کی انسلٹ نہ کیجیے، لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کو جب مہمان چلا جائے یا مہمان کے آنے سے پہلے تنہائی میں اپنے پاس بٹھا کے اطمینان سے اور پیار سے اس کو یہ سمجھائیے کہ بیٹے مہمان آئیں گے، ماموں آئیں گے، میں ان سے بات کر رہا ہوں گا، تو آپ پلیز اس وقت آپ بولیں گے نہیں، ممی کے ساتھ بات کیجیے گا، بھائیوں کے ساتھ بات کیجیے گا، بہنوں کے ساتھ کیجیے گا۔ تو اس طرح آپ ان کو تنہائی میں سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن مہمان کے جانے کے بعد یا مہمان کے آنے سے پہلے بٹوین جب آپ کی محفل چل رہی ہو، بات چل رہی ہو، تو اگر بچہ آ جائے تو یقینی طور پر جیسے میں نے پہلے ہی گزارش کی تھی کہ آپ پہلے بچے کی سنیے، کیونکہ اس کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا میری پچھلی ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ تھی جانے کے بعد۔ اچھا، جو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں یا خصوصاً بات ان کے لیے تھی، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ ان کو سمجھا کے بچہ گھر کے ماحول کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور سمجھ جاتا ہے۔ چلیے خیر، یہ موضوع تو ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آئیے، میرا آج کا ایک سوال ہے، میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ چھوٹا بچہ کسی بات پہ روئے اور وہ آپ سے کسی بات کی ضد کرے، بھئی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا کہ بڑے بچے کی چیز اس کی ہوتی ہے اور وہ اپنے چیز سے کھیل رہا ہے، اور چھوٹا جو ہے اس کو دیکھ کے اچھل گیا، اس نے رونا شروع کر دیا، اور بلند آواز میں جب بچہ روتا ہے تو ماں باپ دونوں یقیناً ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ بڑے بچے کے پاس جا کے اس کو کہتے ہیں کہ چلو یہ بھائی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے شیئر کر لو، پھر اس کے بعد جب وہ چپ کر جائے گا یا بہل جائے گا تو تم لے لینا۔ یہ بات ہم چھوٹے بچے کے سامنے کہہ دیتے ہیں نا۔ ایسا ہمیں کرنا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے، اور جواب ہے ہرگز نہیں۔ جو چیز جس کی ملکیت ہو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ہے۔ فار ایگزامپل، بڑے بچے کے لیے لی تھی تو وہ چیز بڑے بچے ہی کی ہے، چھوٹے کی نہیں ہے، یا تو دو خریدی ہے۔ اچھا، اب مسئلہ ایک اور ہوتا ہے کہ دو مختلف رنگوں میں بچے کھیل رہے ہوتے، چیز ایک ہی جیسی ہے مگر رنگ اس کے ڈیفرنٹ ہے۔ اب بچہ جو ہے یہاں پر وہ ضد کرنے لگ گیا کہ نہیں، مجھے تو اسی رنگ سے کھیلنا ہے، مجھے تو اسی سے کھیلنا ہے۔ چھوٹا بچہ ضدی ہو جاتا ہے کہ نہیں، مجھے اسی سے کھیلنا ہے۔ تو کیا کریں؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ کہ آپ اس کو کہیں چلو بھائی کے ساتھ شیئر کر لو، تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ کھیلنے دو اس کو۔ ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ بڑے بچے کی ملکیت ہے، اسی کی چیز ہے کہ یا تو دو خریدیے یا پھر اس بچے کی چیز اس کو اگر ایک ہے تو پھر اس کے ہاتھ سے چھین کے اس کو نہ دیجیے۔ آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں کہ اس بچے کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ بڑا بچہ آپ کے انفلوئنس، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے وہ وقتی طور پر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ شیئر تو کر لے گا، لیکن اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، دور رس نتائج۔ اگر اسی طرح یہ پریکٹس رہی تو بہت جلد کچھ ہی مہینوں میں آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ چھوٹے بھائی کے
پیر پہ پیر رکھ کے مسل کے گزر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ جو بچکانہ حرکتیں وہ کر سکتا ہے، اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو یعنی کہیں نہ کہیں اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا کچھ مہینوں میں۔ اگر یہ رویہ شدت اختیار کر جائے آپ کا، تو اگر آپ اس کو پیار سے ہینڈل کر لیں ایسے موقع پر، جو کہ بہت ضروری ہے، تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے، آبزرو کریں گے کہ اس کو اپنے چھوٹے بھائی سے پیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے اس کی چیز اس کی ہے، چھوٹے کی چیز چھوٹے کی ہے۔ تو ایسے میں یہ ہے ایک اور بات جو آپ سے کرنی چاہ رہا تھا، کہ آپ کو اس چیز میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک بچے کی چیز جو ہے اس کے پوزیشن میں ہے، اس کی چیز ہے، وہ اس کو دوسرے کو نہیں شیئر کروائیے۔ یہ بظاہر اس وقت تو کچھ نہیں ہوگا، بچہ مان لیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے آگے چل کے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کے جو بڑا بچہ ہے اس کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے چھوٹے بھائی کے بارے میں، چھوٹی بہن کے بارے میں، کہ یہ روک کے ضد کر کے میری چیز لے لیتا ہے، یہ اچھا بچہ نہیں ہے۔ بس اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، نہیں نکال سکتے آپ، پھر وقت گزر جاتا ہے، پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا ایک بچہ جو ہے اس کا منہ نارتھ کی طرف ہے، ایک ساؤتھ کی طرف ہے، سلوک اتفاق سے نہیں رہتے، کیا اس کی کیا ہم غلطی کیا کر بیٹھے ہیں، ہم نے تو بہت اچھے طریقے سے بچوں کو پالنے کی کوشش کی، تو یہ کیوں ہوا؟ تو یہ جو جنریشن گیپس ہیں، یہ ان کی شروعات ہیں، یہاں سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آگے چل کے ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اوکے جی، ملتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔